اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا سبق نمبر 3 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ، یعنی کہ پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ۔ اس میں کیا کیا حالات و واقعات پیش آئے، مسلمانوں کو ہجرت پر کیوں مجبور ہونا پڑا۔ جیسا کہ ہجرت کے نام سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دینی آزادی کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا کر رہنا اور بسنا، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں، اپنا سبق پڑھتے ہیں تاکہ ہم مزید اس کو سمجھ سکیں۔ باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق نمبر 3 ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہجرت کا مفہوم سمجھ سکیں اور ہجرت حبشہ کے بارے میں جان سکیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے اہم نکات جان سکیں۔ پڑھنے سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کے لیے بہت سی جگہیں اور وسعت یعنی کہ رزق پائے گا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف، سورۃ الزمر نازل فرمائیں۔ ان میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ آئیے بچوں پڑھتے ہیں ہجرت کا مفہوم۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا۔ دین اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ رہنا، جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔ پڑھیں گے پہلی ہجرت حبشہ اولا۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ حبشہ جو ہے وہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، جسے اب ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ کا ظلم جب حد سے تجاوز کر گیا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ بھلائی کی سرزمین ہے، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہیں کرتا تب تک وہیں قیام کرو۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال تقریباً 15 افراد کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ یہ قافلہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حبشہ روانہ ہوا۔ مسلمان حبشہ میں آرام و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ چند ماہ بعد حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حبشہ کے مہاجرین مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اب ہم پڑھیں گے دوسری ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ واپس آ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اہل مکہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ان کو ملنے والی خبر جھوٹی تھی۔ اب مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم اور بھی بڑھنے لگا۔ چنانچہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے دوسری بار مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے حکم کے مطابق اعلان نبوت کے 6 سال دوبارہ 83 مردوں اور قریباً 19 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب ہم پڑھیں گے مشرکین مکہ کی سازش کے بارے میں۔ مشرکین مکہ نے مہاجرین کو واپس لانے کے لیے اپنے 2 قاصد عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمر بن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے ملک سے چند ناسمجھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں جنہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے۔
یہ لوگ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے یک طرفہ فیصلہ دینے کے بجائے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کون سا نیا دین اختیار کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے تھے، لوگوں سے بدسلوکی کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول چنا۔ ان کی شرافت، سچائی اور دیانت داری سے ہم پہلے ہی سے واقف تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی دعوت دی، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہمیں سمجھایا کہ ہر حال میں سچ بولیں، ظلم نہ کریں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم ان پر ایمان لے آئے تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ ان کے مظالم سے بچنے کے لیے ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ نجاشی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا اور کہا، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوا ہے وہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں سورۃ المریم کی چند آیات کی تلاوت کی، جس میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس موقع پر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی۔ پھر نجاشی نے کفار مکہ کے وفد سے کہا، میں انہیں ہرگز تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے دن کفار مکہ کے وفد نے نجاشی کو غصہ دلانے کے لیے ایک اور سازش تیار کی۔ انہوں نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس موقع پر نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں بلوایا۔ دربار میں بلایا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، سچے رسول اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن اور نیک خاتون تھیں۔ نجاشی نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس سے ایک تنکا بھر بھی زیادہ یا کم نہ تھا۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں امن و امان سے رہنے کی اجازت دے دی اور کفار مکہ کا وفد بری طرح ناکام ہو کر واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا۔ پیارے بچوں، اب حاصل کلام پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس عظیم ہجرت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی قسم کی مشکل حالات کا سامنا بڑی بہادری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے ہجرت حبشہ اولیٰ اور ثانیہ پڑھی۔ آپ نے ہجرت حبشہ میں جو اولیٰ تھی اس میں یہ جانا کہ تقریباً 15 افراد جو ہجرت کے لیے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، ان میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں، جبکہ حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی اس میں 83 مرد اور 19 خواتین تھیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی جانا کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، انصاف کا سلوک کیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو سورۃ المریم کی آیات تلاوت کر کر بتائیں تو اس نے کیا جواب دیا۔ ان ساری باتوں کو یاد رکھیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔